میں آپ کی میڈم افشاں آپ کے ہسٹری کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں. بچوں، لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی. ہم نے اپنے اس ہسٹری کے 2 چیپٹر کمپلیٹ، مطلب ایک چیپٹر کمپلیٹ کرتا ہے، دوسرے چیپٹر ہم نے پولیٹیکل ریفارمس آف ایجوکیشن سسیمت کی پولیٹیکل ریفارمس تک پڑھا تھا. تو بچوں، آپ نے نیو جو سلیبس ریڈیوس ہو کر آیا ہے وہ آپ کے گروپ میں شیئر کر دیا گیا ہے. اس کے مطابق آپ کا سیکنڈ چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اس کے اندر سے ہم نے کیا کہتے ہیں سسی احمد خان کی ایجوکیشن پالیسی اور سوشل ریفارم اور ایجوکیشن ریفارم جو وہ پڑھنی ہے، اور اسی سے ریلیٹیو ہم آنسر کوشچن لانگ اور شارٹ کریں گے اور ایم سی کیوز کریں گے. ٹھیک ہے، اب ہم اپنا تھرڈ چیپٹر اسٹارٹ کریں گے اس ویک، اور اس کے اندر جو ٹاپک ہے فرسٹ وہ ہوگا پارٹیشن بنگال. Now we will start our today topic. Our topic is Partition of Bengal. 1901. The Partition of Bengal was announced in 1905 by the Viceroy of India, Lord Curzon. It separated the largely Muslim eastern area from the largely Hindu western area. بچے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ پارٹیشن آف بنگال 1905 میں ہوا. وائسرائے آف انڈیا نے، لارڈ کرزن نے اس کو اناؤنس کیا. اس طرح کیا ہوا کہ بنگال ایک بہت بڑا صوبہ تھا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایسٹ اور ویسٹ کے اندر. ایسٹ جو تھا وہ مسلمانوں کی میجورٹی کا بن گیا صوبہ، اور ویسٹ جو تھا ہندوؤں کی میجورٹی کا صوبہ بن گیا. ٹھیک ہے، بھئی کیا ہوا؟ what they recognize and divide rule policy went through لارڈ کرزن. اور آپ کو پتہ ہے کہ انگریزوں کی یہ پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، یعنی ڈیوائڈ کرو اور بیٹر رول کرو، یعنی اچھی طرح سے حکومت کر سکو. دا پارٹیشن ہیو دا مسلم ٹو فرام دیئر اون نیشنل آرگنائزیشن. اس پارٹیشن سے کیا ہو، مسلمانوں کو اپنی نیشنل آرگنائزیشن کا موقع مل گیا. پھر آتا ہے ریزن فار دا پارٹیشن. دا فالوئنگ ور دا مین ریزن. جو مین ریزن تھے وہ کیا تھے؟ The provisional state of Bengal had a large area of 189,000 miles and a population of nearly 8 crore 80 million. Moreover, the capital Calcutta was the capital of the entire British India. نمبر 1 ریزن کیا تھا؟ ایک تو یہ بہت بڑا بنگال جو ایک بہت بڑا ایریا تھا، اور دوسرے یہ تقریباً اس کی جو پاپولیشن تھی وہ نیئرلی 8 کروڑ یا 80 ملین تھی. مور ایور دا کیپٹل کلکتہ واز، جو کیپٹل کلکتہ تھا وہ اصل میں کیپٹل آف انٹائر برٹش، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کا بھی وہ کیپٹل تھا. نمبر 2، اینڈ ایز انڈین نیشنل کانگریس بیکم مور پاورفل ود دا پولیٹیکل pressure to free India from British rule, it was decided to partition Bengal into 2 provinces to reduce the pressure on Calcutta and improving administrative standard. آپ کو پتہ ہے انڈین نیشنل کانگریس جو تھی اسے تقریباً 85 میں وہ بن چکی تھی، اور 20 سال گزر چکے تھے. اس بات کو ظاہر ہے وہ ہندو کو ایک پاورفل پلیٹ فارم ملا ہوا تھا، پولیٹیکل پاور ایک پلیٹ فارم مل گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ پریشر کریٹ کر رہی تھی کہ انڈیا کو کہ برٹش رول سے آزاد کیا جائے. اور یہ اس لیے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ بنگال کو 2 پروونسز کو ڈیوائڈ کرنے کا، کہ جو کلکتہ پہ پریشر تھا اس کو کم کیا جائے، اور دوسرا ایڈمنسٹریٹو سسٹم جو تھا وہ صحیح کیا جائے، کیونکہ اتنے بڑے صوبے کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم چلانا اتنا آسان نہیں تھا. مور اسکول. نمبر 3، مور اسکول انڈسٹریز اینڈ اکنامکس opportunity could be created from better jobs in the area. اور دوسری بات ہے کہ ڈیوائڈ کر کے اس ایریا کے اندر زیادہ سے زیادہ اسکول بنائے جا سکتے ہیں، انڈسٹری بنا سکتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جابس زیادہ سے جاب اس ایریا میں مطلب کریٹ کی جا سکتی ہیں. نمبر 4 furthermore the division of the population on religion ground would also enable British government to divide پاپولیشن اینڈ رول بیٹر. اور اس کی تصدیق کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پاپولیشن کو ریجن گراؤنڈ پہ ڈیوائڈ کر دیا جائے، جس سے کیا ہوگا کہ پاپولیشن کو بیٹر طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا. یعنی اب ہم ہندو اور مسلمان 2 صوبے بنا دیے جائیں گے، تو اس طرح ان دونوں قوموں کو یا دونوں نیشن کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا.
یہ تو ہو گئے اس کے 4 پوائنٹ جو ریزن تھے جس کے بیس پر اس کے کی پارٹیشن کی گئی. کانگریس اینڈ ایجوٹیشن اینڈ سودیشی موومنٹ. اب اس پارٹیشن کے جواب میں جو ریئیکشن آیا ہندوؤں کی طرف سے یا کانگریس کی طرف سے، اس کے جواب میں انہوں نے جو تحریکیں شروع کی ہیں، ایک سودیسی تحریک شروع کی تھی جس کا مقصد کیا تھا، سودیشی مین آف وانس اون کنٹری، یعنی سودیشی کا مین ہے کہ اپنی چیز یعنی اپنے ملک کی چیز کو استعمال کیا جائے. دس موومنٹ پروموٹیڈ دیٹ پیپل شوڈ اونلی یوز دا گڈس پروڈیوس ان انڈیا. لوگوں کو پروموٹ کیا گیا کہ وہ صرف جو انڈیا میں چیزیں بنتی ہیں ان کو استعمال کیا جائے. دا ہندو فرام دا فارم آف INC boycott foreign goods and burn British cloth in public. اچھا بچوں، کیا کیا ہندوؤں نے اس کے اندر اس کے جواب میں ذرا بہت غصہ آیا، انہوں نے پسند تو نہیں تھا کہ پارٹیشن منگا، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو باہر کی چیزیں تھیں، خاص برٹش کے کپڑوں کی چیزوں کی، فورن چیزیں تھیں، ان کا بائیکاٹ کیا گیا اور برٹش کلاتھ کو پبلک کے درمیان سر عام اسے جلایا گیا. مسلمان جو ہوتے ہیں اس سے اس تحریک سے دور ہی رہے، اپنے آپ کو انہوں نے دور رکھا. فور دا ہندو. اچھا، ہندو اپنی کامیاب کرنے کے لیے سودیشی اسپرٹ بہت ڈیپ ریئلائزیشن ٹوورڈ دا انڈینائزیشن آف ایجوکیشن. ان کا مقصد کیا تھا سودیشی تحریک کو کامیاب کرنے کا، کہ ہندوؤں کے اندر انڈینائزیشن آف ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے. دیر واز اے فیلنگ دیٹ دا ایجوکیشن یوتھ شوڈ ٹرن ٹو دیئر اون کلچر اینڈ ٹریڈیشن. وہ چاہتے تھے کہ ینگ جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں وہ اپنی ایجوکیشن اور اپنے کلچر اور ٹریڈیشن اپنی ان کی طرف واپس آ جائیں. فار بنگالی مسلم، جو بنگالی مسلم تھے انہیں یہ اس پارٹیشن سے کیا بینیفٹ ملا کہ مسلمانوں کو اپنی آئیڈینٹی کو ریئلائز کرنے کا موقع ملا. اور اس وقت انہوں نے محسوس کیا they were feeling which set the path of the establishment of Muslim political party. انہیں بھی یہ محسوس ہوا کہ وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے تھے، انہیں کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں تھا ان کے پاس جس سے وہ اپنی آواز اٹھا سکیں یا اپنی بات گورنمنٹ تک پہنچا سکیں. جس طرح ہندوؤں نے پارٹیشن بنگال کے خلاف جس طرح ایجیٹیشن کر رکھا تھا، جس طرح ڈفرینٹ موومنٹ چلا رکھی تھی. ٹھیک ہے. دا ایئر 1905 war is many way of turning point. اچھا، یہ 1905 کے اندر جو تھا بہت سے ایسے ٹرننگ پوائنٹ ہے. امیڈیٹ امپیکٹ واز پولیٹیکل ہندو اینڈ بیکم ویری، یعنی بہت سے ایسے پوائنٹ ہوئے کہ جو کیا کہتے ہیں امپیکٹ جس کا پولیٹیکل پہ پڑا، سیاست پہ پڑا. ہندو جو تھے وہ ایک طرح سے کیا کہنا چاہیے پلیٹ فارم INC کے تھرو، یعنی کانگریس کے تھرو ایک کیا کہتے ہیں ایک انہوں نے ویلا مچا رکھا تھا. اور دے مینی اینٹی برٹش پولیٹیکل ایکٹیویٹی ان بنگال، اور اسی بیس کے پر کانگریس کی بیس پہ انہوں نے بہت سی مینی اینٹی برٹش پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ان بنگال میں شروع کر رکھی تھیں. دے بائیکاٹ اینڈ اسٹرائک آف لیبرز آف ہینڈ آف دا برٹش گورنمنٹ اینڈ ان دا آرڈر سیو دا ایڈمنسٹریشن اینڈ دا کلاتھ ٹریڈ. اٹ ہیڈ ٹو ودرا اٹس ڈیسیشن. پھر کیا ہو بچوں، ہندوؤں نے کانگریس کے پلیٹ فارم کے اوپر کے تھرو یہاں پہ بہت زیادہ بائیکاٹ کیا، اسٹرائک کریں فیکٹریز کی ورکرز نے. اور کیا کہتے ہیں اب ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا، برٹش کے ہاتھ میں قابو کرنا مشکل ہو گیا تھا. اپنی ایڈمنسٹریشن کو بچانے کے لیے، اپنی ٹریڈ کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے ڈیسیژن لیا تھا پارٹیشن بنگال سے، اسے وڈرا کرنا پڑا. The partition was greatly supported by the people of East Bengal after the partition. ظاہر پارٹیشن بنگال، اب مسلم کا کیا رسپانس تھا، ہندو کا رسپانس تھا جو انہوں نے شروع کیا، اس کے اگینسٹ تھے ہندو پارٹیشن کے، لیکن مسلمان اگینسٹ نہیں تھے، وہ اس کے فیور میں تھے. کیوں نہ کہ دا پارٹیشن واز گریٹلی سپورٹ بائی دا پیپل آف ایسٹ بنگال، یعنی بہت زیادہ ایسٹ بنگال کے مسلمان کی طرف سے اس کو بہت زیادہ اس کی حمایت کی گئی. آفٹر پارٹیشن ڈھاکہ بیکم دا چینج انٹو دا میجر سٹی. وہ دوبارہ ڈھاکہ جو تھا ایک میجر سٹی بن گیا جو اپنے ماضی میں کبھی وہ اپنے سنہری دور کے اندر ہوا کرتا تھا. اچھا، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اسٹیبلش وچ ریزلٹ ان این انکریز ان دا لٹریسی ریٹ آف دا ریجن.
اب کیا ہو یہاں پہ بہت سے اسکول کالجز بنائے گئے جس کی وجہ سے جو یہاں پہ نا لٹریسی ریٹ جو تھا وہ بڑھنے لگا. مسلم ڈومینیٹ دا ایسٹرن پروونس. دا پارٹیشن آف ہندو. اچھا کیا ہوا کہ مسلم ایک طرح سے مسلمانوں کا ایک صوبہ بن گیا اور یہاں پر ہندو جو تھے مسلمان میجورٹی میں ہندو مائنورٹی میں آ گئے. دا مسلم بہت زیادہ خوش تھے لیکن کہ یہ دا ہیپینیس آف مسلم واز اے شارٹ لیو ایز دا ہندو گاڈ ٹوگیدر آف دا کنسلیشن آف دا بنگال ڈویژن. مسلمان جو تھے مسلمان کی خوشی بہت تھوڑے عرصے رہی کیوں نہ کہ ہندو کامیاب ہو گئے اسے کینسل کرانے میں پارٹیشن بنگال کو. اب انوالومنٹ آف پارٹیشن 1911. The pressure of Hindu due to the partition of Bengal was so great that in just 6 years from 1905 to 1911 ہندوؤں کی مخالفت کی وجہ سے یہ پارٹیشن بنگال صرف 5 سال تک رہا یعنی 1905 سے لے کے 1911 تک. ٹھیک ہے. دا برٹش گورنمنٹ وینٹ ٹو بیک آن اٹس ڈیسیجن اینڈ پرومس. انہوں نے ڈیسیجن لے لیا وہ بیک چلے گیا اپنے ڈیسیجن سے پھر گئی اور انہیں وڈرا کرنا پڑا ہندوؤں کے آگے. اور انہوں نے کہا انہوں نے ان کے فیور میں اعلان کر دیا 1911 کے اندر کہ ہم اس پارٹیشن کو ختم کرتے ہیں. وین دا جب کنگ جارج 5 کیم ٹو انڈیا اینڈ اناؤنس. انہوں نے یہاں پہ اناؤنس کیا اور ایز اے گفٹ بنگال کو انڈیا کے حوالے کر دیا گیا کہ ہم اس کو یہاں کے ہندوؤں کو گفٹ کرتے ہیں اور یہ پارٹیشن کا جو ہم نے ڈیسیشن لیا تھا اسے ہم کینسل کرتے ہیں. انوالومنٹ کر دی انہوں نے کب 1911 کے اندر. ٹھیک ہے بچوں. پھر کہ ایز یورپ واز پریپیئر فار وار. کہ اس وقت جو یورپ تھا اس وقت یہ جو وہ ٹائم تھا اس وقت فرسٹ ورلڈ وار شروع ہونے والی تھی اور جو یورپ تھا وہ اس کی تیاریاں کر رہا تھا اور وہ اس قسم کا کوئی بھی رسک نہیں لے سکتے تھے جہاں پر ان کی مخالفت ہو یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں. تو اس لیے انہوں نے اس ڈیسیجن کو واپس لیا. اور پھر کیا کیا انہوں نے ہاور دا کیپٹل واز شفٹ فرام کلکتہ ٹو دہلی. انہوں نے کیا کیا اس کو کلکتہ سے دہلی اپنے کیپٹل کو لے گئے. اور برٹش ہیڈ ریلائز دا ہندو اینڈ مسلم ور ٹو پاورفل کمیونٹی. پھر کو ریلائز ہو گیا کہ ہندو اور مسلمان 2 پاورفل کمیونٹی ہیں ان انڈیا میں. دا مسلم ہیڈ سین گروتھ ان دا ایسٹ ونگس بنگال اینڈ فار دس وے کنٹینیو دیئر ایفرٹ. مسلمانوں انہوں کو اپنی ایفرٹ کو کیا کہتے ہیں جو ایسٹ انڈیا بنگال کے مسلمان تھے انہوں نے اپنی ایفرٹ کو جاری رکھا. فائنلی وین دا برٹش رول اینڈیڈ ان 1947 دا بنگال ہیڈ ٹو بی پارٹیشن ونس اگین امنگ دا ہندو اینڈ مسلم. یعنی اس وقت 1911 میں اس کی پارٹیشن ختم ہو گئی تھی لیکن جب یہ ایفرٹ جاری رہی بعد میں یہ پاکستان موومنٹ کے روپ میں آ گئی ان کی ایفرٹ مسلمانوں کی. تو یہ پارٹیشن پھر دوبارہ ہوا 1947 میں ہندو اور مسلمان کے درمیان یعنی ہندو اینڈ مسلم کے درمیان گیا. ہندو بنگال اور مسلم بنگال دوبارہ پھر یہ اس کا ڈیوائڈ ہو گیا. یہ تھا ہم نے پارٹیشن بنگال پڑھا جس کے اندر ہم نے کیا کیا پڑھا بچوں. ہم نے یہ پڑھا کہ کس طرح کیوں ضرورت پیش آئی اس کی کیا کہتے ہیں پارٹیشن بنگال کی. اس کے اندر کیا رسپانس پایا ہندوؤں کا اور پھر بعد مسلمانوں کا اور کس طرح انوالومنٹ آف دا پارٹیشن 1911 میں ہوئی اور اس سے مسلمانوں نے کیا سبق سیکھا. یہ ہم نے سارا پڑھا اور یقیناً آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو یہ لیکچر سمجھ نہیں آیا ہے تو آپ مجھے جب میرے پرسنل نمبر پر جس دن کلاس ہوگی اس دن آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ.